اب میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک ہے عقیدہ، بھائی توجہ کریں بھائی، علامہ صاحب، ایک ہے صاحبزادہ صاحب، عاشق بھائی، ایک ہے عقیدہ اور ایک ہے طریقہ، ایک ہے طریقہ اور ایک ہے عقیدہ۔ بات کو ذرا دل میں جگہ دینا، ایک ہے عقیدہ، ایک ہے طریقہ۔ بڑا مدرسہ میں چاہتا ہوں کچھ لے کے جا، ایک ہے عقیدہ، ایک ہے طریقہ۔ آپ تک کے دیکھیں، داڑھی پاک میرے محمد کے بلال کی بھی ہے، بولو ذرا اونچی آواز سے، بات کو سنو گے شاید بولنے کا موڈ بن جائے، اس زبان کو تیلی لگا دے جو سبحان اللہ بھی نہ پڑھ سکے۔ کیا اس کے رکھنے کی کوئی ضرورت ہے؟ یہ گالیاں دینے کے لیے نہیں ہے، جھوٹ بولنے کے لیے، غیبت چغلی کے لیے نہیں ہے، یہ حمد خدا کے لیے ہے، نعت مصطفیٰ کے لیے۔ اور اونچی آواز سے پڑھ۔ پھر میں عرض کرنا چاہتا ہوں قبلہ صاحب، مفتی صاحب، عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک ہے عقیدہ اور ایک ہے طریقہ۔ تک کے دیکھو مصطفیٰ کے بلال پاک کی داڑھی مبارک ہے، ادھر دیکھو ابو جہل ہے، اس کے منہ میں داڑھی ہے، وہ مکے کا سردار ہے، پارلیمنٹ کا سردار ہے، پارلیمنٹ کا گورنر ہے، مکے کا بادشاہ ہے، داڑھی اس کی بھی ہے، داڑھی مبارک محمد کے بلال کی بھی ہے۔ اس سے آگے تک کے دیکھ، داڑھی فرعون کی بھی ہے، داڑھی مبارک حضرت بلال کی بھی ہے۔ اسی داڑھی کو میرے پاک موسیٰ نے پکڑ کے جھنجھوڑا تھا، داڑھی اس کی بھی ہے، داڑھی مبارک محمد کے بلال کی بھی ہے، داڑھی نمرود کی بھی ہے اور داڑھی مبارک محمد کے بلال کی بھی ہے۔ طریقہ دیکھو جو بلال کا ہے وہ ابو جہل کا ہے، طریقہ دیکھو جو بلال کا ہے وہ فرعون کا ہے، طریقہ دیکھو جو بلال کا ہے وہ نمرود کا ہے۔ اور داڑھی کو دے ادھر تک کے دے، سیٹ کی بھی ہے، محمد کے بلال کی داڑھی مبارک ہے، اس کی فقط داڑھی ہے۔ اگر طریقے میں دیکھو تو داڑھی مبارک بلال کی بھی ہے، داڑھی سیٹ کی بھی ہے، داڑھی فرعون کی بھی ہے، داڑھی ابو جہل کی بھی ہے، داڑھی نمرود کی بھی ہے۔ مگر غور کر جنت میں، اور غور کرو یار جنت میں بھائی جان، حسان نہیں آئے گا جنت میں، فرعون نہیں جائے گا، وہ جہنم کا خنزیر ہے۔ جنت میں نمرود نہیں جائے گا، وہ جہنم کا خنزیر ہے۔ جنت میں ابو جہل نہیں جائے گا، وہ جہنم کا خنزیر ہے۔ جنت میں شیخ نہیں جائے گا، وہ جہنم کا خنزیر ہے۔ اگر داڑھی کی وجہ سے جانا ہے، جو طریقہ بلال کا ہے وہ طریقہ ان کا ہے، لیکن وہ جنت میں نہیں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے۔ مگر بلال جنت میں جائے گا، سب سے پہلے جائے گا، اصحاب سے پہلے، آل سے پہلے، امت سے پہلے، اولیاء سے پہلے، اغیاث سے پہلے، اقطاب سے پہلے، حسنین سے پہلے، حق چار یار سے پہلے، کنٹن پاک سے پہلے۔ وجہ کیا ہے؟ میرا بلال طریقے کی وجہ سے نہیں، عقیدے کی وجہ سے جا رہا۔ اونچی آواز، اونچی آواز، اونچی آواز۔ صرف 5 بندوں نے سبحان اللہ پڑھا، باقی جزاک اللہ ہی پڑھ دو۔ اتنے بڑے مجمع میں آئے بیٹھے ہو، بول بھی نہیں سکتے۔ محترم حضرات، گویا نمرود کی داڑھی ہے مگر ابو بکر والا عقیدہ نہیں ہے۔ ایسے نا مفتی صاحب، ارے داڑھی تو ہے مگر میرے ابو بکر والا عقیدہ نہیں ہے۔ فرعون کی داڑھی ہے مگر میرے عمر والا عقیدہ نہیں ہے۔ ابو جہل کی داڑھی ہے مگر میرے عثمان والا عقیدہ نہیں ہے۔ اور سن لے، شیخ کی داڑھی ہے مگر میرے علی والا عقیدہ نہیں ہے۔ بلال نے عقیدہ وہ اپنایا جو محمد کے ابو بکر کا ہے، مصطفیٰ کے عمر کا ہے، مصطفیٰ کے عثمان کا ہے، پیغمبر کے علی کا ہے۔ جبھی مرتبہ یہ ملا، انبیاء بھی بعد میں جائیں گے، محمد
سبحان اللہ اونچی آواز، بلکہ ہاتھ اٹھا کے 5 مرتبہ کرتے رہے سبحان اللہ. کوئی بندے کا ہاتھ نیچے نہ ہے، زور سے پڑے سبحان اللہ، پڑھتے رہے اونچی آواز سے. اس طرح مجمع میں بیٹھا کر، اس طرح تقریریں سنا کر، اتنے بڑے مفتی اعظم کا اتنا عظیم خطبہ، رب جانتا ہے کہ مفتی نصیر خطبہ دینا میرا جی چاہتا ہے میں اس کا دل لگا کے سنوں. تو آپ سبحان اللہ کی داد بھی نہیں دے پا سکتے. سبحان اللہ اور زور سے پڑھو. ایک مرتبہ ہمارے علامہ محمد اقبال اظہری صاحب خان سے فرماتے تھے کہ ایک دور تھا کہ جب پیپلز پارٹی کا بڑا عروج تھا تو ایک نعرہ لگا تھا، تھانے چلو یا لاڑکانے چلو. تھانے چلو ہے نا قبلہ صاحب، تھانے چلو بیٹا جی یا لاڑکانے چلو. میں آج کہنا چاہتا ہوں اتنی بڑے اسٹیج پر کہ آج جنہوں نے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، تھانے جانا چاہتے ہو یا مدینے جانا چاہتے ہو؟ تھانے جانا چاہتے ہو تو پھر چپ رہو. اگر مدینے جانا چاہتے ہو تو ذرا ہاتھ اٹھا کے 5 مرتبہ کہو لبیک. پڑھتے رہو ہاتھ اٹھا کے لہرا کے پڑھتے رہو. سپیکر والے نوجوان آپ نے نہیں پڑھوانا ہے، اس کو بند کر دے. آج ذرا سپیکر سے نہیں پڑھوائیں گے، نبی کی عاشق سے پڑھوائیں گے. ہاتھ اٹھا کے 5 مرتبہ ذرا زور لگا کے پڑھو. نہیں چپ ہو جائے. ماشاءاللہ یہ ہمارا نوجوان ہے، اس نے نعرہ تو لگا دیا، یہاں کے پیارے بچوں نے زندہ باد کہہ دیا. اگر سارے زندہ باد کہہ دیتے، تیرا عمران زندہ باد پتہ نہیں آج ہے یا نہیں ہے، میاں صاحب زندہ باد آج ہے یا نہیں ہے، زرداری صاحب زندہ باد پتہ نہیں آج ہے یا نہیں ہے، مگر اس محمد عربی کو زندہ باد کہے جو آج بھی زندہ، کل بھی زندہ، آج بھی تیرے ساتھ، کل بھی تیرے ساتھ. اب ذرا تاجدار ختم نبوت نعرہ لگانا تو ایسے لگاؤ کہ میں ایک مرتبہ کہوں تاجدار ختم نبوت، تم 3 مرتبہ زور سے کہو زندہ باد زندہ باد زندہ باد، پھر مزہ آئے گا. تاجدار ختم نبوت، ہاتھ اٹھا کے لہرا کے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. نہیں ابھی وہ ذوق نہیں آ رہا. اللہ کا قرآن سورۃ یاسین، اللہ کا قرآن مصطفیٰ کی زبان، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. قیامت کا دن حشر برپا، نفسی نفسی کا عالم میرا رب فرمائے گا اس کے منہ پہ تالا لگا دو، زبان کو بند کر دو. کینچی کی طرح چلتی تھی، اس کا ساتھ دیتی تھی. آج یزدان کا دربار ہے، آج کہیں غلط حمایت نہ کر بیٹھے. مولوی کے منہ پہ تالا، پیر کے منہ پہ تالا، چودھری کے منہ پہ تالا. حاجی ہے، نمازی ہے، ڈی سی ہے، کمشنر ہے، جج ہے، وکیل ہے، جنرل ہے، کرنل ہے، بادشاہ ہے، ہر ایک کے منہ پہ تالا. میرا رب فرمائے گا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم. بندے کا ہاتھ بول کیا کرتا تھا، کلام کر کیا کرتا تھا. تو سنیو، ہنسیو، بریلویو، چشتیو، قادریو، سہروردیو، نقشبندیو، قسم پروردگار کے حبیب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، جب ہاتھ بولے گا، کلام کرے گا، توجہ، تو کسی کا ہاتھ کہے گا چوری کرتا تھا، کسی کا ہاتھ کہے گا ڈاکہ مارتا تھا، کسی کا ہاتھ کہے گا راہزنی کرتا تھا، کسی کا ہاتھ کہے گا لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کرتا تھا، کسی کا ہاتھ کہے گا حسین کو باغی لکھتا تھا، کسی کا ہاتھ کہے گا یزید کو شہزادہ لکھتا تھا، کسی کا ہاتھ کہے گا اصحاب کی عظمت کے خلاف یہ لکھا کرتا تھا، کسی کا ہاتھ کہے گا آل کی عظمت کے خلاف یہ بکواسات لکھا کرتا تھا، کسی کا ہاتھ کہے گا محمد عربی کو آپ
تجھے مبارک ہو بریلوی، تجھے مبارک ہو کہ جب سنی کے ہاتھ سے پوچھا جائے گا تجھے کہے گا مالک یا تیرے نام کو اٹھتا تھا یا تیرے محمد کا نام چوم کر آنکھوں میں لگاتا تھا. نہیں رک جاؤ بابا، نہیں نعرے لگانے ہیں تو سرکار کے لگانے ہیں، مجھ پہ احسان تھوڑا کرنا ہے. یہ ہمارے علامہ مفتی نصیر الدین بڑا مفتی اعظم ہے، نوجوان ضرور ہے مگر یہ ضروری نہیں ہے کہ بوڑھا ہو جائے تو تب مفتی ہوتا ہے. یہ تو بڑا شہزادہ اور اس کا باپ بڑا مجاہد، ان سے پوچھ لو. چلیے جی ان سے بھی نہیں پوچھتے. علامہ ارشاد اظہری ہماری جماعت کا تاجور ہے، تاج ہے ہمارے اظہر العلوم کا شیخ الجامعہ، ان سے بھی نہیں پوچھتے. ہم قبلہ صاحب سے، مفتی حسن صاحب سے نہیں پوچھتے، سید صابر سے، میرے علی حسن شاہ علی طاہر خان سے آج نہیں پوچھتے. میری طرف تکتے ہو یا نہیں تکتے؟ اللہ اکبر، میری طرف دیکھنا ہے بھائی. یہ چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہے، بچے ذرا کھڑا ہو جا، کھڑا ہو جا. میں اپنے شہزادے حسیب سے بھی نہیں پوچھتا، شہزادے حسان سے بھی نہیں پوچھتا. یہ منا سا بچہ ہے، خدا را ذرا غور کریں، میں کوئی مسئلہ سمجھا رہا ہوں. اللہ اکبر، یہ چھوٹا سا بچہ کھڑا ہے. علامہ خادم رضوی سے میں کیوں پوچھوں؟ اس نے تو چھوٹے چھوٹے بچے کے دل میں بھی یہ آواز لگا دی ہے، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. یہ لبیک ذرا توجہ، یہ یا رسول اللہ کا جو نعرہ، یا محمد یا رسول کا جو نعرہ ہے، قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ مولانا خادم رضوی کا نعرہ نہیں ہے، یہ علامہ خدا بخش اظہر کا نعرہ نہیں ہے، یہ غزالی زماں کا نعرہ نہیں ہے، یہ سیدی احمد رضا کا نعرہ نہیں ہے، یہ سید ابو البرکات کا نعرہ نہیں، محدث اعظم پاکستان کا نعرہ نہیں، گنج شکر مہر علی جماعت علی ایسے گلی کوٹ کا گھوٹ توسے کا پیر پٹھان پیر سیال مجبال ان کا نعرہ نہیں، بلکہ یہ فرشیوں کا نعرہ نہیں، عرش والے خدا کا نعرہ. اور اونچی آواز سے ہاں عرش والے خدا کا نعرہ بخاری شریف ہے نا، ارفع راسک یا محمد. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ساڑی سرے کی زبان چاہدن پیت پال لوگ، ٹھیک ہے نا، اور ماشاءاللہ جو قانون کے محافظ ہیں اور اہل سنت جماعت اہل سنت کی سپریم کونسل کے رکن اعظم ہیں اور غزالی زماں راضی دورہ کے آستان کرم کے منظور نظر ہیں اور جماعت اہل سنت پاکستان کے امیر محترم مظہر غزالی زماں اور جانشین امام اہل سنت حضرت قبلہ سید مظہر سعید کاظمی کی نگاہ میں محبت اور پیار جن کے لیے چھلکتا ہے وہ ہمارے برادر اکبر جناب محترم نسیم ممتاز صاحب جو ایڈوکیٹ ہیں اور سرکاری منصب پہ اور ہم سب کے بڑے ہیں تشریف فرما ہوئے. یہ علامہ محمد اقبال اظہر سے محبت اور پیار، علامہ خدا بخش اظہر سے محبت اور پیار، علامہ مشتاق اظہری سے محبت اور پیار کا جو عہد ہے نبھانے کے لیے ملتان سے تشریف لائے. آئیے زور سے کہیے سبحان اللہ. 13 بندے نہیں، سارے بندے سبحان اللہ پڑھیں. کسی کو یاد بھی ہے میں کیا سنا رہا تھا؟ ہاں ماشاءاللہ میں سنا رہا تھا. یہ بچے کھڑے ہو جا، تھک گئے تو اتنی جلدی تھک جاتا ہے ماشاءاللہ. قبلہ میں یہ پوچھ رہا تھا کہ میں اس بچے سے پوچھ رہا ہوں، سرزادہ صاحب آگے آ جائیں. ماشاءاللہ ہمارے قبلہ علامہ صاحبزادہ محمد اقبال اظہری کے علم و فضل اور ان کی بزرگی اور کمال کی نشانی اور جامعہ کے وہ جو ہمارے بڑے امام اور خطیب ہیں حضرت صاحبزادہ طارق اقبال صاحب جلوہ افروز ہوئے. اب ذرا تم درود شریف پڑھو اور میں ٹائم کا پتہ کر لوں پھر میں بیان کرتا ہوں. 25 منٹ ہو گئے ماشاءاللہ. یہ دیکھو جی اچھا جی بات سنو ذرا. یہی کچھ زندگی ہے، بندہ سوچ رہا ہوتا ہے، ماحول بنا رہا ہوتا ہے اور زندگی گزارنے کا ڈھنگ آتا ہے، اپنے پرائے کا پتہ چلتا ہے، دوست دشمن کی خبر ہوتی ہے اور ملک الموت بھی آ جاتے ہیں.
اور اسی طرح بندہ ماحول بناتے ہے تقریر کرنے کا کہ مجمع بھی بیدار ہو جائے، ہوشیار ہو جائے، خبردار ہو جائے اور نبی کی عظمت سننے کے لیے تیار ہو جائے، ماحول بھی بنتا ہے اور 25 منٹ بھی گزر جاتے ہیں، بڑی مختصر زندگانی ملی، بڑے کام یارو ادھورے رہ گئے۔ میں بات سنا رہا تھا کہ آج میں اس بچے سے فتویٰ لینا چاہتا ہوں، شہزادہ سے علامہ قاری عاشق محمد قادری کے شہزادے والا تبار جو اہل سنت کے بڑے خطیب ہیں اور سرمایہ ہے موجود ہے۔ میں اس بچے سے مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ میں نے کس لیے پوچھا بھائی کہ بچوں نے لبیک یا رسول اللہ پڑھا، نوجوان بڑے نعرے لگاتے تھے، کچھ لوگ پیچھے دیکھتے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، اور کچھ ساتھ والے بھی چپ بیٹھے تھے، کچھ سر جھکا کے بیٹھے تھے، کوئی کچھ کر رہے تھے، کوئی کچھ۔ جب مجھے بچہ یاد آ گیا کہ اگر میں اس بچے سے پوچھتا ہوں کہ بندہ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا رہا ہو، یا غوث الاعظم دستگیر کا نعرہ لگا رہا ہو، حق چار یار کا نعرہ لگا رہا ہو، حیدر کرار کا نعرہ لگا رہا ہو، بیٹھے ہو یا چلے گئے ہو، سر ہلا رہے ہو یا زبان بھی ہلا سکتے ہو، حیدر کرار کا نعرہ لگا رہا ہو اور تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد کا نعرہ لگا رہا ہو اور لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا رہا ہو، اسی حالت میں ملک الموت آئے، بندہ مر جائے تو کہاں جائے گا؟ بولو بولو یار خدا کے لیے، بندہ اسی حالت میں بندہ مر جائے تو کہاں جائے گا؟ یہ منا سا بچہ کہے گا وہ جنت میں جائے گا، منا سا بچہ کہے گا وہ جنت میں جائے گا۔ قبلہ مفتی صاحب پتہ یہ چلا قسم خدا یہ منا سا بچہ کہتا ہے یا رسول اللہ کہتا ہوا بندہ مر جائے تو سیدھا جنت میں، سیدھا جنت میں، سیدھا جنت میں۔ پتہ کیا چلا یا رسول اللہ کا نعرہ جہنمیوں کا نعرہ نہیں، جنتیوں کا نعرہ ہے، جہنمیوں کا نعرہ نہیں، جنتیوں کا نعرہ ہے۔ جب ہے جنتیوں کا نعرہ تیرا موڈ بھی جنت میں جانے کے لیے ہے، اور اس وقت تک بستر کو چھوڑ کے، بستر لے کر نہیں آیا، بستر کو چھوڑ کے آیا ہے تو پھر نعرہ اتنی ڈٹ کے لگا مدینے والا خود کہہ دے غلام تو نے میری غلامی کا حق ادا کر دیا ہے، اب نعرہ لگا لبیک لبیک، اٹھا دے ہاتھ لہرا دے لہرا دے لبیک 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 لبیک، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، جامعہ ازہر العلوم، جماعت اہل سنت پاکستان۔ اللہ اکبر۔ حضرت صاحب پیر صاحب اتنی اچھے اتنی پیارے عقیدے والے لوگ ہیں، تو میں نے بھی یہی بات کی تھی کہ بندہ صرف طریقے کے ساتھ جنت میں نہیں جائے گا، طریقہ بھی ہو ساتھ بلال محمد والا عقیدہ بھی، بلال مصطفیٰ والا عقیدہ بھی ہو، اور ہم سنیوں کا عقیدہ تو وہی ہے، ہم کہتے ہیں خدا کی عزت و عظمت کے بعد کسی کا درجہ ہے تو وہ کالی کملی والے محمد عربی کی ذات ہے، بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر، اور اصحاب پیغمبر آل پیغمبر اہل سنت کی آنکھیں محمد کے اصحاب اور اہل سنت کے سر کا تاج محمد کی آل، اور اولیاء امت جو ہے وہ محمد عربی کے دین کے نمائندے، دین کے تاجدار، ان کا دامن پکڑ کے بندے کو ہدایت بھی ملتی ہے، نور بھی ملتا ہے، اور مدینے طیبہ کی منزل بھی ملتی ہے۔ اور اس لیے میں کہا کرتا ہوں رسول خدا تاجداروں میں چمکے، محمد اکیلے ہزاروں میں چمکے۔ سبحان اللہ، پھر زور سے پڑھو سبحان اللہ کرتے ہوئے موت نہیں آتی، اگر آتی ہے تو آنے دے، شہادت کا رتبہ ملے گا، زور سے کہہ دے سبحان اللہ۔ رسول خدا تاجدار، بھائی توجہ کرے بھائی، رسول خدا
تاجداروں میں چمکے محمد اکیلے ہزاروں میں چمکے کوئی چاند چمکے ستاروں میں جیسے نبی اس طرح چار یاروں میں جاؤں اب بھی چپ ہو تو مرنے کے بعد سبحان اللہ پڑھو گے رسول خدا تاجداروں میں چمکے محمد اکیلے ہزاروں میں چمکے کوئی چاند چمکے ستاروں میں جیسے نبی اس طرح چار یاروں میں چمکے ہے وہ شمس چہرہ تو واللیل زلف آج نجد کا ملا ہے غور کرو بھائی نجد کا ملا ہے دیا بنا وہابیہ کذابیہ سے وہ اپنی نسبت رکھتا ہے اور بد عقیدہ انسان کہتا ہے کہ رسول سمجھو بھائی او حضرت جی او لالا جی تم میرے والے دیکھو میرے شہزادے ادھر کیا دیکھتا ہے پتہ نہیں میں کہاں تجھے لے کے جانا چاہتا ہوں آج سفر کٹھے کرتے ہیں مدینہ طیبہ کی طرف چلتے ہیں سنو میری طرف بات اللہ اکبر ادھر تیرا روضہ ادھر تیری جالی نہ وہ ہاتھ خالی نہ یہ ہاتھ خالی سبحان اللہ اونچی آواز سے پڑھ دے میں عرض کر رہا تھا کہ ہے وہ شمس چہرہ ہے وہ شمس چہرہ تو واللیل زلف نجد کا ملا ہے نجد کا ملا ہے 4 دن حجامت نہ کروائے اس کے بچے نہیں پہچانتے بابا آیا ہے یا بلا آئی ہے 8 دن حجامت نہ کروائے تو بیوی شناخت کارڈ کے بغیر روٹی نہیں دیتی وہ بد مذہب بد عقیدہ جس کا ذکر ابھی مفتی صاحب کر رہے تھے وہ کہتا ہے میں رسول جیسا ہوں ظالم اپنا بوتھا بھی تک کے دے اپنے باپ دادا کا بوتھا بھی تک کے دے والضحیٰ واللیل اذا سجا تیرے باپ کے لیے نہیں آیا زہرا کے بابے کے لیے آیا ہے وہ شمس چہرہ تو واللیل زلف سنیو مسئلے کو یاد رکھا کرو ہے وہ شمس چہرہ تو واللیل زلف اور یہ چہرہ ایسا ہے تکنا ذرا مولوی نماز پڑھا کے جائے مقتدی منہ پھیر لیتا ہے نفرت کرتا ہے گندا عقیدہ ہے لچا ہے بدماش ہے غنڈہ گردی کرتا ہے دہشت گردی کرتا ہے ملک پاکستان میں افواج کو جو پاکستان کی غیرت مند فوج ہے محافظ ہے جوانوں کو شہید کرتا ہے ظالم ہے شفاق ہے نام کا مولوی ہے یہ نام نہاد ہے ذرا غور سے تکنا اگر مولوی نکلے مقتدی نفرت کرتا ہے میرا محمد وہ ہے میرا مصطفیٰ چلے رب فرماتا ہے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا محمد تو جہاں جاتا ہے میں رب تجھے دیکھتا رہتا ہوں تو ہماری نگاہوں میں رہتا ہے ظالم ذرا سوچ کے مجھے بتا جسے رب دیکھے بھلا اس محمد میں کوئی عیب ہوگا اسے رب بار بار دیکھے بھلا اس مصطفیٰ میں کوئی عیب ہوگا خالق الکتاب ہو لا ریب فیہ قرآن عیب سے پاک ہے محمد عربی ہر عیب سے پاک محمد عربی ہر عیب سے پاک ہے ہر عیب سے پاک ہے اللہ اکبر ہے والشمس چہرہ تو واللیل زلف قبر میں جانا ہے اندھیرا ہے ظلمت ہے تاریکی ہے سب نے جانا ہے سائنس والے کہتے ہیں چند لمحات گزرتے ہیں گن سر کے مٹی میں ختم ہو جاتا ہے اور کیڑے مکوڑے آتے لاش کو کھا جاتے ہیں مگر عاشق کہتا ہے کہ محمد کے غلاموں کا کفن میدان ہے اونچی آواز سے بڑی طاقت بڑی کا مظاہرہ کر زور سے پڑھ دو میرے مصطفیٰ کے غلاموں پیغمبر کا عاشق ہو تو مر جائے قبلہ حاجی صاحب قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ آج غور ہے یا نہیں ہے بچے آج اگر تیرے گھر میں تیری ماں آ جائے تو رحمت آ جاتی ہے باپ آ جائے
تو اللہ کا کرم آ جاتا ہے، کامل مرشد آ جائے تو اللہ کا فیضان آ جاتا ہے، حافظ قرآن عالم دامن صوفی باصفا آ جائے تو اللہ کا انعام آ جاتا ہے۔ جب مومن کی قبر میں آمنوں کا نام آ جائے جنت کا باغ نہیں بنتا۔ رسول خدا تاجداروں میں چمکے، محمد اکیلے ہزاروں میں چمکے، کوئی چاند چمکے ستاروں میں جیسے، نبی اس طرح چار یاروں میں چمکے۔ ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ پڑھیں، لہرا کے سبحان اللہ پڑھیں، بلکہ آپ ذرا ہاتھ لہرا کے 4 مرتبہ کہیں حق 4 یار، حق بولے بولے زور سے۔ عقیدے والے ہو، عقیدے والے ہو، عقیدے والے ہو، رسول خدا تاجداروں میں چمکے، محمد اکیلے ہزاروں میں چمکے، کوئی چاند چمکے ستاروں میں جیسے، نبی اس طرح 4 یاروں میں چمکے، ہے وہ شمس چہرہ تو واللیل ذوالفجر۔ غور ہے یا نہیں ہے؟ اللہ اکبر، ہے وہ شمس چہرہ، ہے وہ شمس چہرہ۔ بھائی جان اللہ اکبر، جو ہستی آئے گی میرے پاس آئے گی، آپ ذرا ادھر متوجہ ہوئے۔ بس نیچے بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ اور چچا جان علیہ رحمہ کے عظیم ساتھی اور دوست بیرسٹر محمد وسیم ممتاز صاحب حسین خورشید الازہری جو عالم اسلام کے بڑے خطیب اور بڑے سکالر ہیں، وہ جلوہ افروز ہو چکے ہیں، اور انشاءاللہ وہ آپ کو عظیم خطبہ عطا فرمائیں گے۔ اور ہمارے مفتی اعظم پاکستان بیادگار اسلاف استاذ العلماء والفقہا حضرت علامہ مفتی محمد ہدایت اللہ پسروری رحمہ اللہ تعالی ونور اللہ مرقدہ کے جانشین اور ان کے شہزادے والا تبار مفتی اعظم فضیلت الشیخ حضرت العلام جناب صاحبزادہ مفتی محمد عثمان پسروری صاحب جو جامعہ ہدایت القرآن کے شیخ الجامعہ ہیں، اللہ اکبر، وہ جلوہ افروز ہیں، اور وہ اپنا تعلق اور محبت جو ابا جی کی تھی اس خان وادے سے وہ نبھانے کے لیے جلوہ گر، اور ان کے بڑے بھائی اور ہم سب کے محبوب صاحبزادہ محمد عمر فاروق پسروری زیدہ شرف حکم جلوہ افروز۔ اب میں آپ کو کیا سناؤں، کیونکہ قبلہ سچی بات یہ ہے کہ وہاں میں بڑے لوگوں کو کنٹرول کر رہا تھا کہ یہ بندے مجھے دیکھیں، ڈاکٹر صاحب کی طرف نہ دیکھیں۔ اللہ خوش رکھے آپ شہزادے میں عرض کر رہا اللہ، یہ شہزادہ خطابت ہیں، میں سوچ رہا تھا کہ مجھے دیکھیں اور ڈاکٹر صاحب کو جب وہ آئیں تو دیکھیں، لیکن آپ جب وہاں سے چلے تو ان کی نگاہوں نے مجھے دیکھنا چھوڑ دیا، ادھر نگاہیں لگا دی، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ ڈاکٹر خادم حسین خورشید کی ذات کا کمال نہیں، یہ محمد کی نعت کا کمال۔ سچی بات ہے، یہ بڑے بڑے پیارے ہیں، اور میں وہ اہل سنت کا خادم ہوں جو ہر ایک یا رسول اللہ کہنے والے سے محبت بھی کرتا ہوں اور اس کے نالین کو اپنے سر کا تاج سمجھتا ہوں، اور میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں، اور مجھے حسد ہو رہا تھا، لیکن رسول نے فرمایا کہ حسد عیب ہوتا ہے اور محمد کے غلاموں کو یہ نہیں کرنا چاہیے، تو میں نے وہ حسد چھوڑ کے رشک کرنا شروع کر دیا کہ محمد کے نعت پڑھنے والوں کو لوگ اتنا پیار دیتے ہیں تو بلال اپنے محمد کو کتنی محبت دیتا ہوگا۔ تو قبلہ والا آئیے ذرا، میں وہ شعر پڑھ رہا تھا اور اس میں بات سنا رہا تھا صرف ڈاکٹر صاحب کی آمد تک، تو آپ ذرا سارے بندے ہاتھ اٹھا کے
5 مرتبہ کہیں یا غوث العظم دستگیر. اٹھا دیں ہاتھ اٹھا دیں اتنی آسانی زور سے. یہ نام سے کر جن بھی بھاگ جاتے ہیں شیطان بھی بھاگ جاتے ہیں. زور سے کرو زور سے. بھائی میں عرض کر رہا تھا جی قبلہ علامہ صاحب میں یہ ساری محبت والی باتیں تھی حضور. اللہ اکبر. محترم حضرات رسول خدا تاجداروں میں چمکے محمد اکیلے ہزاروں میں چمکے کوئی چاند چمکے ستاروں میں جیسے نبی اسکرا چار یاروں میں چمکے ہے وہ شمس چہرہ پونین زلفیں وہ قرآن کے 30 پاروں میں چمکے. آئیے اہل سنت کا عقیدہ صحابہ ہیں سارے ہدایت کے تارے اصحابی کا نجوم اب آئیے ہیں اقتدیتم صحابہ ہیں سارے ہدایت کے تارے وہ غاروں میں چمکے مزاروں میں چمکے. گرامی قدر حضرات چاہتے ہو عقیدہ اہل سنت کا اسی طرح پرچار ہوتا رہے اور اتنی بڑے بڑے خطیب آ کے امت کی اصلاح کے خطبے دیتے رہے مصطفیٰ کی ناموں سے پہرا دیتا رہے تو آج میں سب حضرات کی خدمت میں ایک گزارش کرتا ہوں کہ جو چاہتے ہیں کہ یہ جامعہ زندہ باد رہے پاکستان پائند آباد رہے محمد کے دین کے خطبہ اور بلند ہو اور بلند ہو اور بلند ہو تو وہ ہاتھ کھڑا کر کے ایک مرتبہ کہے یا رسول اللہ. ہاتھ اونچا رکھے نیچے نہیں رکھنا اونچا رکھے زور سے کہے یا رسول اللہ. پھر کہیں یا حبیب اللہ. طاقت لگا کے کہیں یا نور اللہ. ہاتھ کے نیچے نہ لے جانا. یا رسول اللہ سے تیرا وفا ہے. قبر میں دیکھنا رسول کی رحمت کیسے کرم نوازی کرتی ہے. حشر میں دیکھنا لجپال پریتا توڑ دینے یدی باپ کر دے مر چھوڑ دینے. آئیے اسی ہاتھ کو جو رسول کے نام پہ اٹھا ہے اپنی جیب میں لے جائیں محمد کے دین کے لیے اللہ کے قرآن کے لیے مصطفیٰ کے ناموس کے لیے آقا کے دین کے خطبے کے لیے اس جامعہ کی آبادی کے لیے مہمانان رسول کے لیے جو کچھ تیری جیب میں ہے اور جو رزق حلال ہے سود والا پیسہ ہو نہ دینا رشوت والا ہو نہ دینا کوئی ادھر ادھر سے لایا ہے بالکل نہ دینا کسی اور کو جا کے دینا جامعہ ازہر العلوم کو وہ پیسہ دینا جو حلال طیب رزق حلال والا نبی کی عزت ناموار پنجن پاک کے نام پہ اشرا مبشرہ کے نام پہ گیارہویں والے مرشد کے نام پہ امام اعظم ابو حنیفہ کے نام پہ جو دینا چاہتا ہے کھڑا ہو جائے. ہاتھ جو اٹھے ہیں وہی جیب میں لائے کھڑے ہو جائے. کوئی ایک بندہ پیچھے نہ رہے کھڑے ہو جائے. نہیں لینے کے لیے نہ جائیں. ہاں یہاں رکھ دے میں اللہ کے نام پہ لے رہا ہوں مدنی کے نام پہ لے رہا ہوں. یہ بڑے ہوں گے تو اپنے گھر میں ہوں گے. اکبر محمد کا رب ہے کونین میں خاتم المرسلین آمنہ کا لال ہے. نبی کے نام پہ کھڑے ہو جائے کوئی بندہ پیچھے نہ رہے. بڑے خطیب کا بڑا خطبہ ہوگا ابھی ہوگا. ایک بندہ پیچھے نہ رہے کھڑے ہو جائے اور آ کر یہاں چندہ جمع کرائیں. تیرے پاس پیسے نہیں ہے تو رسول کے نام پہ کھڑا